حضرات گرامی قدر، سامعین محترم، میرے بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحج کی آج 19 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ جو کل کا دن گزرا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 76 صحابی، خلیفہ راشد، داماد نبی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ جو ہستیاں ہیں، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ شہادت اور ان کی سیرت پر اکثر بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے قربانیوں سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میرے اور آپ کے سامنے پیش کی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو صحابہ کا دیوانہ کہتا ہے، مسلمان جو اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عاشق بتلاتا ہے، باقی سب کچھ اس کو یاد ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے مناقب، ان کے کارنامے ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ خاص طور پر خلفائے راشدین کے جو یوم وفات ہے یا یوم شہادت ہے، اس پر سرکاری تعطیل ہو، سرکاری چھٹی ہو، تاکہ ہمارے آنے والی نسل کو پتہ چل جاتا کہ آج فلاں صحابہ کی تاریخ، صحابی کی تاریخی وفات ہے، کہ آج فلاں صحابی کی تاریخ شہادت ہے۔ ہمیں اپنے بنیادی اعتبار سے جن کا ہمارے اوپر کچھ احسانات ہے، ان لوگوں کی تاریخ کو ہم یاد رکھتے ہیں کہ آج قائد اعظم ڈے ہے، آج اقبال ڈے ہے، آج یوم کشمیر ہے، آج یوم مزدور ہے۔ اب تو معاملہ اور آگے بڑھ گیا، فادر ڈے اور مدر ڈے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈے مناتے رہتے ہیں، حالانکہ باپ کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، لیکن ہماری اس کمزوری، اس سستی اور اس غفلت کا غیروں نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے، اس دن وہ لوگ عید مناتے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی میں، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں رجب کی کنڈوں کے نام سے حلوہ اور پتہ نہیں کیا کچھ خرافات چلتی ہیں، مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتہ تو کوئی نہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ لوگ حلوے پکا رہے ہیں، کیا ان کا نظریہ ہے۔ اسی طرح 18 ذی الحج کو وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، اور ان کی خوشی منانے کا مقصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر خوشی۔ اگر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ 18 ذی الحج وہ تو داماد رسول عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک اور دردناک شہادت کا دن ہے،
پھر کبھی بھی مسلمان ان کے ساتھ ان کی خوشی میں یا ان کے ساتھ ان کے نظریے میں شریک نہ ہو۔ کیا عظیم المرتبت صحابی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، جن کو ذوالحجرتین کہا جاتا ہے، جن کو ذوالبیعتین کہا جاتا ہے، جن کو ذوالبشارتین کہا جاتا ہے۔ ذوالحجرتین آسان سی وجہ ہے، ایک ہجرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف کر گئے تھے اپنے اہل سمیت، اور دوبارہ واپس مکے آ کے دوبارہ ہجرت کر گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف، اس لیے ذوالحجرتین دو ہجرتوں کا، ذوالبشارتین دو خوشخبریوں والے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بار سامنے موجودگی میں فرمایا میرا عثمان جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 3 پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے ذوالنورین۔ ساری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنے انسان آئے، جتنی امت آئی، یہ خاصہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کے نکاح میں ایک نبی کی کتنی بیٹیاں؟ 2۔ باقی کسی فرد، کسی بشر کے حصے میں، قسمت میں یہ خوشی نہیں۔ ایک وجہ یہ بتلاتے ہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیٹی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غمگین سے بیٹھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان خیر ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑے نہ لے کے رشتہ سی، کوئی رشتہ ختم ہو گیا، اس گل پہ پریشان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان کو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی رشتہ دے دینا، میں نے اللہ کے کہنے پر عثمانہ تیرے ساتھ حضرت ام کلثوم کا رشتہ طے کر دیا، نکاح ہو۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں میری 40 بیٹیاں ہو اور ایک روایت میں میری 100 بیٹیاں ہوتی، وہ میں عثمان کو یکے بعد دیگر دیتا، ایک فوت ہوتی دوسری دیتا، دوسری فوت ہوتی تیسری دیتا، 100 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ کس کے نکاح میں دیتا؟ اور عثمان دیتا۔ کتنا اعتماد ہے حضور کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور طرح سے سوچا جائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، بڑی ان کی خصوصیتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلا رشتہ حضور نے قائم فرمایا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رشتہ ہوا حضرت خدیجہ کے ساتھ، نبوت ملنے سے پہلے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹیاں عطا فرمائی، کتنی؟ 4۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہے، اور حضرت خدیجہ ہی کی بطن سے ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کر دیا تھا، زمانہ جاہلیت میں حضور کو نبوت نہیں ملی۔ نبوت ملنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدنا پہلا رشتہ جوڑا، اور کون سی؟ حضرت عثمان رضی اللہ۔
اپنے پہلی بیٹی جو دوسرے نمبر پر ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کر دیا، اور یہ حضور کو نبوت ملنے کے بعد پہلا رشتہ ہے جو حضور نے کسی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور ایک بات اور بھی، تاریخ شروع سے ہی ظالم ہے، لکھنے والے بھی ظالم، کچھ ہم لوگ بھی ظالم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اتنا ہی ہے نا، تاریخ اتنی دستی۔ ایک منٹ واسطے جیسے سوچی، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اس وقت حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ باپ نبی ہوئے، نبوت کا اعلان کرے، بیوی اپنے خاوند کے نبوت کو تسلیم کر کے کلمہ پڑھ لے، باپ نبی، ماں اس نبی کی بیوی، اس نبی کے نبوت پر ایمان رکھنے والی، تو بیٹیاں ایمان نہیں رکھتی۔ حضرت زینب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرت رقیہ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرت ام کلثوم نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرت فاطمہ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کدھر ہم لوگ یاد رکھیں؟ سوچو ذرا ایک منٹ کے لیے کہ باپ نبی ہے اور بیٹیاں بھی وہ بیٹی جو تابعدار بیٹیاں ہیں، ماں بھی نبوت کے کلمے کو قبول کر کے ایمان لاتی ہے، تو حضرت رقیہ بھی مسلمان تھی کہ نہیں؟ تبھی تو حضرت عثمان کے ساتھ نکاح ہوا۔ اگر حضرت رقیہ مسلمان تھی اور نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کچھ اور ہوتا، حضور رشتہ دیتے؟ کبھی نہیں۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹی تھی، ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دوسری بیٹی دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیا بن گئے؟ ذوالنورین، جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹی ہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی علماء نے لکھی ہے ذوالنورین، دو موقع حضور کی زندگی میں ایسے آئے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پہ موجود نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نال وہ معاملہ فرمایا جو لوگ اس سے موجود سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو معاملہ وہاں موجود لوگوں کے ساتھ حضور نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود نہ ہونے کے باوجود بھی حضور نے ان کے ساتھ وہی معاملہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں موجود ہے، مسجد حرام میں۔ ایک بندہ آیا، لوگوں سے پوچھا کون ہے بزرگ؟ یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ سیدھا ان کے پاس گیا تو کہتے ہیں میں چند سوالات رکھتا ہوں۔ میں نے کہا جی ضرور۔ حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں تھے؟ جی نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان سے بھاگے تھے؟ جی بھاگے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الرضوان میں شریک نہیں تھے؟ جی نہیں تھے۔ بندہ بڑا خوش ہو گیا، نعرہ تکبیر کہہ کہ جی ساری ساڑیاں اللہ کا تصدیق ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں عثمان بدر میں نہیں تھے، ہم کہتے ہیں عثمان احد سے بھاگے تھے، ہم کہتے تھے عثمان بیت الرضوان میں نہیں تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہو رہا نہ ان گل میری بھی سوچ، بس بدر میں موجود نہیں تھے، لیکن حضور نے وہ حصہ، حضور نے وہ مرتبہ، وہ مقام جو بدر کے غازیوں کے لیے تھا، حضرت عثمان کے لیے اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احد سے بھاگے نہیں تھے، سارے صحابہ ایک مرتبہ پیچھے ہٹ گئے تھے، پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں میں نے معاف کر دیا، قد غفرت لکم، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، اللہ نے معاف کر۔ اور بیت الرضوان میں اس لیے موجود نہیں تھے
اگر حضور کی نظر میں عثمان سے زیادہ کوئی معزز کوئی معتبر آدمی اور ہوتے تو ان کو مکے والوں کی طرف مذاکرات کے لیے بھیجتے. حضور نے تشکیل کی تھی, حضور نے بھیجا تھا. تو ذوالنورین ایک موقع بدر کا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدر جانا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم اپنی بیوی میری بیٹی رقیہ کی خدمت کرو, ان کی عیادت کرو, ان کی بیمار پرسی تیمارداری کرو. جو مقام مرتبہ اللہ بدر والوں کو عطا فرمائیں گے عثمان تیرے حصے میں بھی وہی مقام اور وہی مرتبہ لکھا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روایت میں آتا ہے جس دن بدر کی فتح کی خوشی مدینہ پہنچی اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیٹی اور اپنی بیوی کے دفن سے فارغ ہو کر واپس آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں. رب تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں بہت بڑا اعلان فرمایا. جبرائیل امین آ گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک تھے آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم سب صحابہ میں بچیوں کو بلند مقام دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. جبرائیل امین نے فرمایا بدر میں شریک ہونے والے جو 1000 فرشتے تھے تمام کے تمام فرشتوں میں ان فرشتوں کا مرتبہ اور مقام سب سے اعلیٰ اور برتر ہے. سبحان اللہ. بدریوں کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا قد اطلع اللہ, بخاری کی روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اطلع علی اہل بدر. رب تعالیٰ نے اہل بدر کو جانتا, رب تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا قد غفرت لکم, میں نے تمہارے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, باقی زندگی جو مرضی کرتے رہو میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. اب گناہوں کی معافی میں اور آپ مانگ لیں, ہمارے لیے بھی یہ اعلان ہے. جتنا بھی بڑا گناہگار ہو معافی مانگ لیں, اس کے گناہ معاف ہوئے. بحث بدریت کا کیا فضیلت رہ جاتی ہے. اور ہمارے لکھا ہے اللہ نے فرمایا اگر بعد کی زندگی میں تم سے گناہ بھی ہوتا رہے میں اس گناہ کو بھی نیکی لکھتا رہوں گا. قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں موجود نہیں تھے. صحابہ کرام کے لیے حضور نے مال غنیمت کے حصے تقسیم فرمائے, 313 حصے بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ صاحب پر کر دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حصہ کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حصہ حضرت عثمان کا ہے. سبحان اللہ. اگرچہ وہ مدینہ میں ہے, اگرچہ وہ وہاں پر موجود ہے, بدر کے میدان میں شریک نہیں ہے, لڑے نہیں ہے, قتال نہیں کیا, لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے میں عثمان کے لیے بھی وہی مقام اور وہی حصہ رکھتا ہوں جو حصہ جو مقام اللہ نے بدر والوں کے لیے طے کر دیا. اور دوسرا ذوالنورین کہنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچتے ہیں. 1400 صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. مدینہ و مکے والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بندے کا تعین ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچے. خبر ہوئی, افواہ اڑائی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو جمع فرمایا, اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا اور ان میں سے ہر ایک سے بیعت لے رہے ہیں. بیعت اس بات کا لے رہے ہیں کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے, جب تک عثمان کا قصاص نہیں لیں گے, اس وقت تک ہم پیچھے نہیں آئیں گے. کتنے صحابہ ہیں؟ 1400 صحابہ. حضور نے بتلا دیا, اشارہ کر دیا کہ عثمان کے قصاص, خون کے قصاص کے لیے, عثمان کے خون کے بدلے کے لیے اگر بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کریں تو وہ مطالبے پر حق ہے, اپنے مطالبے میں وہ سچے. صحابہ کرام نے بیعت کر لی. وہ بھی منظر آیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اوپر کیا, دوسرا ہاتھ نیچے,
اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرنے لگا ہوں. عثمان کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر گئے. عثمان وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن بیعت ہو گئی. یہ منظر جب رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جذبے کا دیکھا قرآن مجید بنا کر بھیجا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحقیق میں اللہ راضی ہو گیا ان تمام کے تمام صحابہ کرام سے جو ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم. میں اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا, ان کے دل آپ کی محبت سے بھرے ہوئے. میں اللہ نے ان کے ذہنوں کو دیکھا, ان صحابہ کے ذہن میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا جذبہ موجود ہے. فانزل السکینۃ علیہم. تو ان کے اس جذبے کی وجہ سے میں نے ان کے اوپر سکینہ نازل فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذوالنورین کہہ رہے ہیں. دو موقع ایسے آئے جہاں پر حضرت عثمان موجود نہیں ہے لیکن حضور نے ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا جو موجود لوگوں کے ساتھ معاملہ. جہاں تک فضائل کی بات ہے, 5ویں پشت میں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے. بڑے ہی شریف النفس مالدار صحابی, کئی ہزار ان کے ملازم, جیسے آج کل فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کے تجارت کو, مال تجارت کو سنبھالتے ہیں. کئی موقع ایسے آئے جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی انتہا ہو گئی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر جو جملہ لکھا تھا اس جملے کو اللہ نے سچا کر دکھایا اور پورا کر دکھایا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا. اللہ زندگی میں سعادت والی اور موت میں شہادت والی. تو حضور کا داماد بننا سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ دوہرا داماد بننا سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہجرت کرنا سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ جب مکہ پہنچنے, مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء کے مسجد میں چھوٹی اینٹ رکھنا سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ مدینہ پہنچتے ہیں, مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے, جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. حضرت عثمان اپنے جیب سے پیسہ دے کر مسجد کے لیے جگہ خریدتے. حضور نے فرمایا جنت تو نے خرید لی اپنے لیے عثمان. سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ مدینہ میں پانی کی بڑی قلت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کے 40,000 درہم 40,000 درہم خرچ کر کے مدینے کے لوگوں کے لیے پانی وقف کرتے ہیں. سعادت ہے کہ نہیں؟ اور ایک سعادت ہوگی عید کا دن, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں عید کی نماز کے لیے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے درخواست کرتی ہیں میرے سرتاج آج عید کا دن ہے, گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ پہلے دن تھوڑے ہی, پہلے بھی تو یہی گھر ہے جس میں مہینے گزر جاتے اور چولہا کوئی نہیں جلتا. حضرت عائشہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ آج عید کا دن ہے, ہم تو عادی ہیں, ہم تو رب کی رضا پر راضی ہیں, لیکن آج کے دن نبوت کے دروازے پر کوئی فقیر آ جائے اور اس فقیر کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو میں عائشہ اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں. عید کے دن عام طور پر لوگ دیتے رہتے ہیں. آج کوئی فقیر آ جائے اور اس فقیر کو کچھ بھی یہاں سے نہ ملے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا عائشہ ان کو بھی اللہ رزق دے گا, ہمیں بھی اللہ رزق دے گا. حضور عید سے واپس آتے دروازے پر رش لگا ہوا, کوئی چینی لے کے جا رہا ہے, کوئی آٹا لے کے جا رہا ہے, کوئی گھی لے کے جا رہا ہے, مختلف لوگ ہیں جولیاں بھر کے لے کے جا رہے ہیں. حضور حیران ہے, پریشان ہے, پتہ نہیں عائشہ کے پاس کہاں سے آ گیا.
اندر داخل ہو گئے. پوچھا عائشہ تقسیم کر رہی ہے مال کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ذوالنورین نے 10 اونٹ سامان سے لدے ہوئے آپ کے گھر بھیجے ہیں جن میں سب کچھ موجود ہے. میں وہی تقسیم کرنے کے لیے صبح سے بیٹھی ہوں ابھی تک تقسیم کیے جا رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کام تو اچھا کیا عائشہ لیکن صرف اکیلی تو میری بیوی نہیں ہے, اور بھی تو حجرے ہیں اور بھی تو ازواج مطہرات ہیں, ان کے گھر نہیں بھیجا. حضرت عائشہ کا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف میں عائشہ کے گھر میں حضرت عثمان نے 10 اونٹ نہیں بھیجے بلکہ تمام کے تمام ازواج مطہرات کے گھر میں حضرت عثمان نے 10 اونٹ بھیجے. سبحان اللہ. نبوت کے ہاتھ اٹھے, وہ ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھے ہیں, جو ہاتھ حضرت عمر کے لیے اٹھے تو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی. وہ ہاتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے ایمان کے لیے اٹھے. حضرت ابو ہریرہ گھر میں بعد میں پہنچتے ہیں, حضور کی دعا پہلے پہنچ جاتی ہے. وہی ہاتھ اٹھے, حضور دعا کر دے یا اللہ کل قیامت والے دن عثمان کے لیے حساب کو آسان کر دینا, سہل کر دینا. اور ایک موقع اور بھی آیا, تبوک کا موقع ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت مال خرچ کیا. حضور اعلان کرتے حضرت عثمان چندہ رہے, حضور اعلان کرتے حضرت عثمان چندہ رہے. ایک مرتبہ تو اتنے درہم لا کے رکھ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں کو خوشی کی وجہ سے اوٹ پوٹ الوٹ پلوٹ کر رہے ہیں اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا. بلکہ اللہ کی طرف درخواست کرتے ہیں یا اللہ میں عثمان سے راضی, تم بھی عثمان سے راضی ہو جاؤ. یا اللہ آج عثمان نے مجھے خوش کر دیا, تم بھی عثمان کو خوش کر دینا. اعلان فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان, جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا اور جنت میں میرا دوست اللہ نے میرے امتی میرے ساتھ عثمان کو بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بڑی باکمال شخصیت ہے اور خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا وہ حضرت 22 لاکھ مربع میل. لیکن ساری سی لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 10-12 دن کم 12 سال انہوں نے امیر المؤمنین بن کر اسلام کی خدمت کی اور اسلام کی اشاعت میں اپنا حصہ. کچھ سبائی قسم کے لوگ تھے, بغاوت پر اتر آئے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں شروع کر. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 40 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی, 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پانی بند رکھا. انہوں نے کنواں خرید کر اوروں کو دیا اور 40 دن. پھر 2-3 ان کے خطبے ہیں, میں مختصر بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے خطبے دیے باغیوں کو. علماء نے لکھا ہے اگر وہ خطبے پہاڑ کو دیے جاتے نا تو پہاڑ بھی موم بن گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن ہے, بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. باقی دروازے سے نہیں آئے بلکہ پیچھے سے دیوار ملاق کرا دیا. دروازے کی طرف سے اس لیے نہیں آئے کہ دروازے پر حضرت حسنین پہریدار بن کر. کہا جاتا ہے نا صحابہ کے آپس میں اختلافات تھے اور صحابہ نے حضرات خلفائے راشدین میں سے 3 نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو غصب کیا تھا اور خلافت غصب کی تھی اور فلاں اور فلاں اور فلاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کہتا ہے میرے المؤمنین کی اجازت دیں میں ان باغیوں کا اکیلے ہی قلعہ کور کر دوں گا. تو میں مدینہ میں خون ریزی نہیں چاہتا. جمعے کا دن ہے, غسل کیا, تھوڑی دیر آرام کیا, حضور خواب میں آئے. عثمان چاہتے ہو تو میں اپنے رب سے دعا کر دوں اللہ باغیوں کا خاتمہ کر دے, چاہے تو میرے پاس آ کر افطاری کر لیں. عرض کیا یا رسول اللہ ہم
सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी है, 80 साल उम्र हो चुकी है, थक चुका हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अपनी बीवी हजरत नाइला को भी ख्वाब सुनाया, कुरान की तिलावत के लिए बैठ गए और ऐसे कुरान के आशिक हैं हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने एक रात में नफल में खड़े होकर एक कुरान खत्म कर दिया। फिर जब कुरान के साथ बंदा वफा करे तो कुरान भी बंदे के साथ वफा करे। बागी आए, एक ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने ऊपर वार किया, दूसरे ने नमाज फरमाए नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुरान को ठोकर मारी, कुरान यूं घूमा और घूम करा कर फिर हजरत उस्मान के सामने किया, खून का फवारा निकला और कुरान के वर्कों ने अपने अंदर महफूज कर लिया। कल क़यामत के दिन शहीद उठेंगे, किसी को शहादत की गवाही मैदान देंगे, पहाड़ देंगे, क्या क्या चीज देंगे। वाह उस्मान, क्या तेरी शहादत, कल क़यामत के दिन तेरी शहादत पर जो गवाह बन के आएगा वो अल्लाह का कुरान था। फिर उसके बाद के भी कई वाक़यात है, उसका जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, दफनाने नहीं दिया गया। बहरहाल मैं कहना ही चाहता हूँ कि हम हजरात इन हजरात की सीरत को पढ़ने की कोशिश करें, इनकी जिंदगियों को पढ़ें, कैसे कैसे इनकी जिंदगियां हैं, कैसे इनके हुजूर के साथ मोहब्बत है। हम में से कोई मक्का पहुंच जाए, मदीना पहुंच जाए तो फिर किसी का इंतजार नहीं करता कि कोई और आएगा तो फिर मैं बैतुल्ला जाकर बैतुल्ला पर नजर डालूंगा, मेरे मौका मिले चलो एक वेख हामी और बाद में मुलाकात होगी। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने जब सफीर बनकर मक्का पहुंचे, बड़े लोग एहतराम करते हैं, बल्कि औरतें अगर अपने खावंदों को अपनी मोहब्बत जतलाना चाहती तो ही कहती हम आपके साथ इतनी मोहब्बत करते जैसे कुरैश हजरत उस्मान के साथ मोहब्बत। वहां पहुंचे और लोगों ने कहा आप तवाफ करना चाहे तवाफ करें, आप उम्रा करना चाहे